على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. حمد و ثنا خالق ارض و سماء اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام پوری کائنات کے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. حضرات محترم، استاد الخطباء، استاد الواعظین، شیر پاکستان مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ تعالی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، شان مصطفیٰ اس انداز سے بیان کی ہے کہ ان کے بیان کے بعد کسی بیان کی ضرورت نہیں. بھائیوں کے اصرار پر ایک دو باتیں عرض کر کے آنے والے جو ہمارے معزز مہمان خطبہ ہیں ان کے لیے مائک کو خالی کر دوں گا. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کا حکم ملا ہے، تو سب سے پہلے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو نام ہے سیرت، کس کو کہا جاتا ہے؟ سیرت کی جب بات آتی ہے تو محدثین نے سیرت کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھا ہے ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت خلقیت او خلقیہ، کہ سیرت 5 چیزوں کا نام ہے. سب سے پہلے ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کی زبان مبارک سے ارشاد ہونے والے کلمات، وہ سیرت ہے. او من فعل، اللہ کے رسول نے جو کام کر کے دکھائے وہ سیرت ہے. او من تقریر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کام کیا گیا اور آپ اس پہ خاموش رہے وہ کام بھی سیرت ہے. او صفت خلقیہ، یا پھر جو اللہ رب العالمین نے آپ کو پیدا فرمایا، جو آپ کو پیدائشی طور پر صفات عطا فرمائی، آپ کو حسن و جمال عطا فرمایا. اللہ رب العالمین نے آپ کو جو ہونٹوں کی رانائی عطا فرمائی، رخساروں کی گلابی عطا فرمائی، چہرے زلفوں کی سیاہی عطا فرمائی، چہرے کی شادابی عطا فرمائی، یہ صفت خلقیہ کے اندر آتا ہے. او خلقیہ، یا آپ کا اخلاق اور کردار، یہ 5 چیزیں سیرت ہیں. اگر آپ کے اقوال کو لیا جائے تو رب کعبہ کی قسم، نبی علیہ السلام کی بات جیسی بات دنیا کے اندر کسی کی نہیں. اگر آپ کے اعمال، آپ کی سنت و افعال کو لیا جائے، آپ جیسے عمل کسی کے نہیں. اگر آپ کی تقریر کو لیا جائے، آپ جیسی تقریر کسی کی نہیں. اور اگر آپ کی صفت خلقی کو لیا جائے تو آپ جیسا حسن و جمال کسی کا نہیں. اور اگر صفت خلقیہ یعنی اخلاق و کردار کو لیا جائے تو اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق عظیم کے مالک ہیں. اور آئیے نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ، یہ 5 چیزیں بیان کرنے کے بعد رب کائنات نے کہا لوگو وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. نبی علیہ السلام کائنات کے اندر اس لیے تشریف لائے کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے، ان کے نقش قدم پہ چلا جائے. اور آئیے اللہ نے آپ کی اطاعت کو کس قدر لازم قرار دیا، آپ کی سیرت کو ماننا، سیرت کے مطابق زندگی گزارنا کس قدر لازمی قرار دیا کہ رب کائنات نے قرآن میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اللہ نے عالم ارواح کے اندر انبیاء کو جمع کیا، انبیاء کی ارواح موجود تھی. اللہ رب العالمین نے ان کے سامنے کہا کہ انبیاء کی جماعت لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، تمہیں میں دنیا کے اندر مبعوث کروں گا، کسی کے سر پہ نبوت کا تاج سجاؤں گا، کسی کے سر پہ رسالت کا تاج سجاؤں گا، کسی کو کلیم اللہ بنا کے، کسی کو ذبیح اللہ روح اللہ بنا کے، صفی اللہ نجی اللہ بنا کے کائنات کے اندر مبعوث کروں گا. لما آتیتکم، میں تمہیں عطا کروں گا من کتاب و حکمت، یہاں
پر ہمارے علماء یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، میں تمہیں حکمت بھی دوں گا، لیکن آئیے ذرا میں اس آیت کا صحیح ترجمہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ لما آتیتکم، اللہ رب العالمین نے فرمایا میں تمہیں عطا کروں گا۔ آگے کتاب و حکمت کہنے سے پہلے ایک چھوٹا سا لفظ استعمال کیا، لفظ من۔ جو عربی زبان کو جاننے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ من کس لیے آتا ہے، من للتبعیضی، من کسی چیز کا حصہ اور جز بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمت کا یہ ترجمہ درست نہیں ہے کہ میں تمہیں کتاب دوں گا، میں تمہیں حکمت دوں گا، نہیں نہیں، اللہ نے کہا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تمہیں کتاب میں سے کچھ دوں گا، حکمت میں سے کچھ دوں گا۔ آدم تمہیں حکمت ملے گی لیکن پوری نہیں ملے گی، ابراہیم تمہیں حکمت ملے گی پوری نہیں ملے گی، موسیٰ عیسیٰ کتابیں ملے گی لیکن پوری نہیں ملے گی۔ من کتاب و حکمت، کتاب میں سے کچھ دوں گا، حکمت میں سے کچھ دوں گا، کیونکہ میں نے پوری کتاب دینی ہے تو محمد الرسول اللہ کو دینی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حکمت دینی ہے تو محمد الرسول اللہ کو دینی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ من کتاب و حکمت، تمہیں دوں گا جو دینا ہے۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، دنیا کائنات کے اندر تم چلے جاؤ گے، جا کے نبوت کا پرچار کرو گے، رسالت کا اعلان کرو گے، لوگ تمہارے نام کے کلمے پڑھیں گے، لوگ تمہارے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کریں گے، لوگ تمہیں سلام کریں گے، لوگ تمہیں نبی مانیں گے۔ جب تمہارا سکہ دنیا کے اندر چل رہا ہو، جب تمہیں لوگ سلام کر رہے ہوں، جب تمہاری نبوت کا اقرار کر رہے ہوں، تمہاری رسالت کا اقرار کر رہے ہوں، جب لوگ تمہارے کلمے پڑھ رہے ہوں، تمہارے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے ہوں، ثم جاءکم رسول، حالت و کیفیت یہ ہو تمہارا ہاتھ ہو اوپر لوگوں کے ہاتھ ہو، تمہارے کلمے پڑھ کے بیعت کر کے وہ تمہارے نبوت کے دائرے کے اندر تمہاری امت کے اندر داخل ہو رہے ہوں، اور اس منظر کے اندر میرا مصطفیٰ آ جائے، کائنات کا امام آ جائے، نبیوں کا سلطان آ جائے، ختم نبوت کا تاجدار آ جائے، کالی کملی والا آ جائے۔ سنو لوگو، رب کائنات نے انبیاء کو کہا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ، لوگ تمہارے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے ہو، میرا محمد آ جائے، ہاتھ نکال کے میرے محمد کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر لینا۔ اگر اقرار کرتے ہو تو نبوت دوں گا، اگر اقرار نہیں کرتے تو نبوت نہیں دوں گا۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، میرا نبی آ جائے تو پھر اپنی نبوت چلانی، اپنی رسالت چلانی، اپنی کتاب چلانی، اور جہاں نبی علیہ السلام کی موجودگی میں کسی نبوت کی نبوت نہیں چل سکتی، رب کعبہ کی قسم وہاں کسی امام کی امامت چل سکتی، وہاں کسی مولوی کی بات، شیخ الحدیث کی بات، فقیہ کی فقاہت اور کسی مفتی کا فتویٰ، کسی امام کی امامت رب کعبہ کی قسم نہیں چل سکتی۔ اور آج کی اس کانفرنس میں یہی نقطہ عرض کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، جب مصطفیٰ کی بات آ جائے اس کے مقابلے میں کسی اور کی بات ماننی، ایک ہے کہ اس طرف امام کی بات ہے، کسی محدث کی بات ہے، فقیہ کی بات ہے، مولوی کی بات ہے، علامہ کی بات ہے، خطیب ادیب کی بات ہے، اور وہ بات ہے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے نیچے، اس کے موافق، اس کے مطابق وہ ہمارے سر آنکھوں پہ ہے۔ ہم نہیں دیکھیں گا کہنے والا کون کہہ رہا ہے، یہ بات حدیث سنت کے مطابق ہوگی، انشاءاللہ اہل حدیث اس کو تسلیم کرے گا، اور کہنے والا شیطان بھی ہو تو ہم ماننے کے لیے تیار ہے۔ یہ آیت نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مطابق آیت الکرسی شیطان نے سکھائی تھی، قرآن میں رب نے نازل کی، ہم سب پڑھتے ہیں، لیکن اگر اللہ کے رسول کی بات کے مقابلے میں بات آ جائے، پھر میرے استاد کی بات ہو، ایک طرف نبی کی بات ہو، ایک طرف مجتہد کا اجتہاد ہو، ایک طرف نبی کا قول عمل تقریر صفت خلقیہ و خلقیہ 5 چیزیں ہوں، نبی کی سیرت ہو، رب کعبہ کی قسم نبی کے مقابلے میں کسی کی بات مانی جا سکتی؟ اور یہی بات سمجھائی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا تقلدوا رجالکم، لوگوں اپنے لوگوں کی تقلید نہ کرو بلکہ محمد الرسول اللہ کی بات کو تسلیم کرو۔ اور آئیے اللہ اکبر، سنن بہقی کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے رسول کے غلام سیدنا عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی حدیث بیان کرتے ہیں، پاس جناب
بشیر ابن کعب رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، وہ ایک اور بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے حکمت کی کتابوں میں یہ پڑھا ہے، ہم نے فلاں کتاب میں یہ پڑھا ہے۔ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو غصے میں آ گئے، فرمایا لوگوں سنو، میں تمہارے سامنے اللہ کے رسول کی بات بیان کرتا ہوں اور تم مجھے اور کتابوں کے حوالے دیتے ہو۔ صحابہ کا یہ ایمان ہے، یہ دین ہے کہ نبی علیہ السلام کی کتاب قرآن و حدیث کے مقابلے میں کوئی اور کتاب چل سکتی؟ صحابہ تشریف فرمائیں، مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے، صحابی حدیث بیان کرتے ہیں، مقابلے کے اندر کسی نے کسی اور کا قول بیان کر دیا، صحابی سن کے غصے میں آ گئے، فرمایا مجھے تو ڈر لگتا ہے تمہارے اوپر پتھروں کی بارش نہ ہو کہ ایک طرف مصطفیٰ کا فرمان ہے، میں تمہیں مصطفیٰ کا فرمان سناتا ہوں، تم مجھے فلاں فلاں کے اقوال سناتے ہو، نہ مصطفیٰ کے مقابلے میں کسی نبی کی نبوت چل سکتی ہے، نہ کسی امام کی امامت چل سکتی ہے۔ اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ انشاءاللہ زندہ رہیں گے جب تک منہ میں زبان ہے، جب تک جسم کے اندر جان ہے، انشاءاللہ نبی علیہ السلام کی حرمت کا دفاع کرتے رہیں گے، آپ کے اقوال و افعال کا دفاع کرتے رہیں گے، سنت کی حفاظت اپنے عمل سے بھی کریں گے، تقریر سے بھی کریں گے، خطاب سے بھی کریں گے، اور انشاءاللہ جب تک منہ میں زبان ہے، جسم میں جان ہے، انشاءاللہ مصطفیٰ کی آن پر کٹ مرنے کے لیے انشاءاللہ تیار رہیں گے انشاءاللہ۔